تو جتنا وطن کے لیے مہر ہوتا ہوں نا، پاکستان میں وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے آج 1 کروڑ روپے کی تنخواہ دی جائے اور امریکہ میں مجھے شہریت دی جائے، میں نہیں جاتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھروں کے کردار پر انفرادی سطح پر تو آپ نے بات کی، انتظامی سطح پر، حکومتی سطح پر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ 90 سال تک انہوں نے کوئی عہدے نہیں لیے، منصب نہیں لیے، کچھ جائیدادیں نہیں بنائی، کوئی بڑے کاروبار نہیں کیے۔ 3 نسلیں گزر گئیں، 3 نسلوں کا، اور پھر جو قیامت ٹوٹی ہے۔ پاکستان مقروض تو ہے مگر بدنام بھی ہے۔ 4th worst passport in the world۔ مجھے پتہ چل گیا، کروڑوں لوگوں نے پڑھ لیا، تو جو بڑے طاقتور ادارے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو کیوں انٹرسٹ نہیں لیا؟ پتہ چلا کہ اخلاص نام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں اور قوت نافذہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، میں جیتنا نہیں چاہتا، میرا وطن جیت جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ آپ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس دفعہ موجود ہیں سیلانی کے ہیڈ کوارٹر میں، اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین اور اس کے فاؤنڈر جناب مولانا بشیر محمد فاروق قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی اتنی مصروفیات سے وقت نکالا، اور آج کی جو حضرت پوڈ کاسٹ ہے اسپیشلی چونکہ یوم آزادی قریب ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پر آپ سے کچھ بات چیت کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی جو ہے وہ بڑی پاکستان کی طرف سے یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ تو حضرت سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک مایوسی کی فضا ہے، اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے بہت سارے آپشنز تلاش کر رہے ہیں، جس میں سب سے جو لوگوں کی پرائیویٹ لسٹ میں سب سے اوپر جو آپشن ہے وہ ہے باہر جانے کا آپشن۔ اب کوشچن یہ حضرت کہ ہر کوئی تو باہر نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے یہیں پہ چیزوں کو فیس کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اور آپ کی بھی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے بھی کس طرح اسٹرگل کی اور کس طرح ایک اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مایوسی کے اس فضا میں آپ یوم آزادی کے موقع پر اس ملت کے نوجوانوں کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو جن کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، جنہوں نے یہیں اسٹرگل کرنا ہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک بار پھر یوم آزادی کی ایام قریب آ چکے، اور جیسا کہ آپ نے آخر میں بات کی کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے نوجوانوں کے پاس، تو کیا کریں؟ ڈاکٹر قدیر خان صاحب مرحوم علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے تھے کہ پاکستان دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے اور بد قسمت بھی ملک ہے۔ خوش قسمتی اللہ کا دیا ہوا عطیہ کہ دنیا کی بہترین زمین ہمارے پاس ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہترین موسم ہے، کیا نہیں ہے۔ اور بد قسمتی یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی گفتگو میں یہ جملہ پیش کیا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، جو بھی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو جناب اس کے پیچھے ایک ہی جواب ہے، وہ ہے وفا۔ سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے اس وطن کو، وہ دراصل گھر سے پہنچا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پش رکھا اور اپنے رب کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا آرڈر جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر یہ تربیت گھر سے ملتی کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارا دین بھی عزت والا بنے، لوگ دین کے قریب بھی آئیں، اور پھر ہمارا گھر بھی عزت والا بنے، محلہ بھی عزت والا بنے، ہم بھی عزت والا بنے، ہمارا ملک عزت والا بنے، نتیجتاً یہ چیز نہیں ہوئی۔ مگر اب چونکہ انسان کو چوٹ پر چوٹ لگتی رہے نا، تو انسان پھر جو ہے وہ تھوڑا سدھرنے کی طرف آ جاتا ہے۔
ایک شخص بے ٹائم کھانا کھاتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اور پھر جب وہ بیماریاں پکڑ لیتی ہیں اس کو، پیٹ اس کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اب وہ پھونک پھونک کھاتا ہے، دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ تو اب اسکولس اور کالج اور یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مایوسی کو ختم کریں اور نوجوانوں کو جہاں وہ تعلیم دے رہے ہیں وہ تربیت دیں، وطن کی محبت دیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب آپ کی ترقی کا کیا راز ہے، تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں اگر بتانا جاؤں تو لوگ کہیں گے یار یہ بکواس کر رہے ہیں، خالی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی کیوں کہیں گے، اس کی وجہ بھی وجہ ہے۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ جب انسان کا باطن خبیث ہو جاتا ہے نا تو اس کے گمان بھی خبیث ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی نوست اور فیس بک کی نوست نے ہمارے باطن کو بڑا گندا کر دیا ہے۔ نتیجتاً آپ کتنے بھی اچھے جملے بولو تو لوگ اس کے نیگیٹیو بھی نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے جچتا نہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میری وطن سے مجھ سے کتنا پیار ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو بات مان لیں گے۔ تو جتنا وطن کے لیے میں روتا ہوں نا، پاکستان میں وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ روتے ہوں گے۔ تو میری ترقی کی وجہ پاکستان سے پیار ہے، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں نے علل اعلان آج سے 10-15 سال پہلے شاید یہ کہا تھا، بلا مبالغہ مجھے امید ہے جس وقت یہ کہہ رہا تھا لائف میں پاکستان کے ایک چینل پر، تو لاکھوں لوگ، کروڑوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے پورے ورلڈ میں۔ میں نے کہا تھا کہ اس زمانے شاید 60 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا اگر مجھے آج 1 کروڑ روپے کی تنخواہ دی جائے اور امریکہ میں مجھے شہریت دی جائے میرے بھی بچوں کے ساتھ، میں نہیں جاتا۔ مجھے اس وطن سے بے پناہ پیار ہے، بس یہی جواب ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور آپ نے جو بنیادی یونٹ ہے گھر، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں سے تربیت کا فقدان ہے۔ لیکن ایک کوئسچن یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے کہ گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی، کالجز، اسکول، یونیورسٹیز میں تربیت کا وہ ماحول نہیں ہے، انفرادی سطح پہ کمزوریاں ہیں، لیکن ریاستی سطح پر بھی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس میں آپ کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست اگر ظاہر ہے ہر چیز میں اگر پاور اپنی یوز کرے اور چیزوں کو صحیح نفاذ کرے تو ظاہر معاشرے کو تو خود بخود سدھر جانا ہے۔ تو ریاست کے کردار پر، گھروں کے کردار پر، انفرادی سطح پر تو آپ نے بات کی، انتظامی سطح پر، حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر 1947 تک 90 سال تک جی اہل ایمان استحصال برداشت کرتے رہے، 90 سال۔ اور امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ ہیں، یہ ایک قوم نہیں، دو قومی نظریہ جو ہے جو امام اہل سنت نے دیا، اور علامہ اقبال علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اس نظریے کو گلے سے لگایا اور پاکستان اس سے مارد وجود میں آیا۔ یہ 90 سال کی محنت کا مقصد کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہو جس کی عدالتوں میں قرآن سامنے رکھا جائے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رکھی جائے، یقیناً۔ اس لیے 90 سال تک انہوں نے کوئی عہدے نہیں لیے، منصب نہیں لیے، کچھ جائیدادیں نہیں بنائی، کوئی بڑے کاروبار نہیں کیے۔ 3 نسلیں گزر گئیں، 3 نسلوں کا، اور پھر جو قیامت ٹوٹی ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں نے خون دیا، پوری کی پوری ٹرینیں کاٹ دی گئیں، اور 1947 میں ہمارا وطن عزیز مارد وجود میں آیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک اس ریاست پر اچھے لوگ آئے ہوں گے لیکن ان کا ریشو بہت کم رہا۔ نتیجتاً آج پاکستان دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا۔ مقروض تو بن گیا مگر دنیا کا ایسا ملک بن گیا کہ کوئی ویزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی آپ کا کردار اتنا خراب ہو گیا
کہ آپ نے تربیت نہ کی، اپنی بھی، بڑوں نے بھی نہیں کی، جن کے پاس اسمبلی میں جا کے بیٹھے ان کی تربیت نہیں ہوئی، وزیروں کی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہر شعبے کی تربیت نہیں ہوئی. نتیجتاً یہ ہوا کہ اب پاکستان مقروض تو ہے مگر بدنام بھی ہے. جی جی بالکل. یعنی اگر آپ کا پاسپورٹ گرین پاسپورٹ ہونا تو جو ہے اس کی ویلیو دنیا میں بہت نیچے سے چوتھے نمبر پہ 4th worst پاسپورٹ ان دا ورلڈ ابھی ریسنٹ رپورٹس کے مطابق. سوچیں جس کے آپ بری طرح سے غلام بنے ہوئے ہو آئی ایم ایف کے، اس نے آج سے 4 دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دنیا کا سب سے کمزور ایکسپورٹ کرنے والا ملک پاکستان ہے. اور اس سے پہلے جو نیا سال شروع ہوا تھا 24، تو اس وقت جو رپورٹس آئی تھی اس میں کہا کہ دنیا میں سب سے کم ترقی کرنے والا ملک پاکستان ہے. ایک طرف تو وسائل کے انبار ہیں. جی جی. شبر زیدی صاحب کا جو پچھلی حکومت میں ہمارے حکومت کا ایک جو حصہ بنے ہوئے تھے، لیکن آج بھی ان کا نام تو موجود ہے نا. یقیناً. شبر زیدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ دنیا اخبار کے فرنٹ پہ میں نے پڑھا تھا کہ پاکستانیوں کے $200 بلین پاکستان کے باہر پڑے. میں جانتا ہوں اب سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، کیونکہ 200 بلین جو پاکستان کے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً کس طرح پہنچے ہیں، کس طرح کما کے پہنچے ہیں، یا کیا خون پسندنے کی آمدنی پہنچے ہیں، یا کیا پہنچے ہیں. تو ان کو نکلوانا جو ہے یہ ہمارے ملک کی طاقتور اداروں کے اختیار میں ہے، مگر لگتا ایسا ہے کہ کوئی اس پر کام ہی نہیں کر رہا. کہ جب ایک اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آ گیا اور ایک ایسا شخص کہ جو ایک معتبر ترین ادارے کا ذمہ دار ہے اور خزانے کے مشیر ہیں، اور موجود وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 بلین پاکستان جو ہے اس کے پاکستان کا پیسہ ملک کے باہر. میں جانتا ہوں. تو بھائی تم جانتے ہو تو مجھے پتہ چل گیا، کروڑوں لوگوں نے پڑھ لیا، تو جو بڑے طاقتور ادارے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا؟ تو کیوں انٹرسٹ نہیں لیا انہوں نے؟ پتہ چلا کہ اخلاص نام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی. اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے 4 لاکھ افراد سیلانی کے روز اس ادارے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، 2 لاکھ افراد کم و بیش روزانہ یہاں کے ادارے سے کم از کم اپنے حلق میں کچھ اتار رہے ہیں. جی جی. جس کو اس کی مطلب مانیٹرنگ کرنی ہو کر لے کہ تقریباً 150 لاکھ یعنی 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس کی خوراک کچی پکی اناج کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، پکے ہوئے کھانے کی صورت میں سیلانی روزانہ پرووائڈ کر رہا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. چھوٹا سا ادارہ جس کی حیثیت جنکے کے برابر بھی نہیں ہے، خس و خشاک کے برابر بھی نہیں، اس کے پاس اخلاص ہے تو یہ اتنی خدمت کر رہا ہے. اگر اخلاص سے بڑھ کر کوئی پرواز ہوتی تو شاید اس پرواز کو پکڑ لیتے. واہ واہ. تو یہ جو ادارے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، کیوں نہیں پکڑتے ان لوگوں کو؟ جب اسلام کے علم برداروں نے کہا، اصحاب رسول سے بات ملی کہ بغیر اسلام کے ریاستیں چل سکتی، چل رہی ہیں، مگر بغیر عدل کے ریاستیں نہیں چل سکتی. تم کب تک چلاؤ گے؟ کب تک؟ لیکن حضرت یہاں میں ایک سوال آپ سے یہ کر لیتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ہم یوں بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ جو مخلص لوگ ہیں وہ اگر لگامیں سنبھال لیں، وہ اگر ٹیک اوور کر لیں، آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں اور قوت نافذہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک مقولہ ہے کہ ہر فن کے لیے اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. بے شک. تو میں اس فن کا آدمی ہوں، کھیل فر کا. مجھے آپ کہو گے تم یہ بن جاؤ تو میں نہیں بن سکتا. بس یہ کہ جو بنے ہوئے ہیں نا ان کے کانوں میں آواز چلی جائے کہ بھائی یہ جو اخبار میں تم نے اس کو کیوں نوٹ نہیں کیا، کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا کہ 200 بلین ہمارے پاکستان کے، ہم 150 بلین کے مقروض ہیں. میں نے یہ خبر اخبار میں پڑھی آج سے 1 ماہ پہلے. یہ میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ ایکسپریس اخبار کے سب سے اوپر جو ہوتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ، جی جی جی، اس ترجمے کے نیچے خبر لکھی تھی کہ عراق نے IMF کا پورا قرضہ ختم کر دیا. اچھا، تو بتائیے پاکستان کیوں نہیں کر سکتا پھر؟ بھائی ہمارے پاس تو $200 بلین پڑے ہوئے ہیں.
ایک جھٹکے میں اتر جائے گا. تو یہ کہ ہم یہ جیوے پاکستان پڑھتے رہتے ہیں, سمجھے, تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. خیر ابھی بھی مجھے تو اچھا میں مایوس نہیں ہوں. جی ماشاء اللہ. لا تقنطوا من رحمت رحمت اللہ. اللہ. جہاں یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اگر اس کے باہر جائیں گے تو آپ کو جتنے بڑے نام ہیں سب ناموں کے برانڈ جو ہے نا سب ملیں گے موجود آپ کو. ہیں. وہ چاہے کپڑے کے ہوں چاہے کھانے کے بھی ہوں. اچھا آپ دیکھیں کہ ان دونوں طرف بیچ میں ایک جو گرین بیلٹ ہے, اس گرین بیلٹ پر جو کچرا دیکھیں گے نا, گھر کا کچرا, تو آپ شرم سے سر لگے یار یہاں اتنا کچرا, یعنی یہ اتنا مہنگا ترین علاقہ اور گرین بیلٹ جو ہے وہ اس پر اتنا کچرا پڑا ہوا ہے. کچرا بھی گھر کا, اس میں شاپنگ بیگ بھی ہیں, گندگیاں بھی ہیں, بچوں کے پیمپر بھی ہیں, یعنی کہ دیکھ کر آدمی کلیجہ بھوک ہوا ہے. جو جس کا دل ہے, جس کا کلیجہ ہی نہیں اس کا کیا بھوک آئے گا. تو میں تو اتنا غمگین ہو جاتا ہوں. اچھا میں نے ایک مطلب بات کی, یہ جو ہے نا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ہے, کوئی ادارہ ہے صحیح. تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا ہم بچے تھے نا, چھوٹے تھے, تو باقاعدہ جب ہم رات صبح ہو رہی ہوتی تو ہمارے کانوں میں جمعداروں کی آوازوں کے جھاڑو کی آواز آتی تھی صبح فجر کے وقت. تو بھائی یہ تو ساری آوازیں ختم ہو گئی. تو کبھی اب تو ڈیوٹی شوٹ 9 بجے ہوتی ہے. تو میرا سر بس میں کیا کہوں, میں یہ کہوں گا کہ نیا سال ہمارے آزادی کے دن آ رہے ہیں. نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے وطن سے محبت کریں. وطن سے بھاگنے والوں کا جو ہے نا, اچھا ہمارے لوگ جو بھاگے نا گئے ہیں تو انہوں نے کوئی کمال بھی نہیں کیا, اور بعضوں کا جان سے بھی چلے گئے, ملک سے بھی جو ہے نا مطلب نے کہ بدنام کیا. تو اپنے وطن وہ کام نہ کریں بدنامی والے, اور وہ اپنے وطن کے لیے جو ہے یہاں بیٹھ کر کوشش کریں. یہاں انشاءاللہ وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. بھائی الدعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے, بھائی کیا نہیں ہوتا. ہماری سب سے پہلی جنگ جو فتح ہوئی ہے, جنگ بدر, اس کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ 17 رمضان کی جو رات تھی, تو میرے پیارے نبی نے پہلے رات بھر اللہ سے دعائیں مانگی. یقیناً, کیونکہ 8 تو گھوڑے تھے, سامنے 1000 اونٹ تھے, 1000 گھوڑے تھے, ایک لشکر جرار تھا دنیا کے ساتھ. یہاں تو اسباب ہی نہیں تھے. تو رات کو میرے نبی نے دعا مانگی, صبح میدان کارزار تشریف لے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح اپنی رحمت سے 5000 فرشتے بھیج دیے. بے شک پتہ چلا کہ فتح کے لیے خالی ہتھیار نہیں, دعا کا اثر, دعا کی تو فتح فرشتے آ گئے. ماشاء اللہ. اچھا یہ تو پاکستان کے حوالے سے, شہر کے حوالے سے بات ہوئی. ایک سوشل ایشو کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, اور جس کا خاص تعلق بڑا سیلانی سے ہے. وہ یہ کہ سیلانی کے ماشاء اللہ پورے شہر بلکہ پورے ملک میں دسترخوان ہے, لیکن حضرت آج بھی ہم اگر کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں, صبح ناشتے کا وقت ہو, دوپہر کا وقت ہو, رات کا وقت ہو, تو ایک نہیں مطلب 1 درجن, مطلب 15 منٹس اگر آپ ایک ہوٹل پہ اسپینڈ کرتے ہیں تو 1 درجن لوگ آپ سے مانگنے آ جائیں گے, اور وہ کہیں گے کھانا کھلا دیں, چائے پلا دیں. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دسترخوان لگنے کے باوجود بھی یہ جو مانگنے کا عمل ہے اس میں کمی نہیں آ رہی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب اس دسترخوان لگنے میں کہیں کمی آ رہی ہے, یا پھر جو لوگ مانگنے آ رہے ہیں وہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہاں جائیں, کہاں بیٹھیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہے لت مانگنے کی, آپ یہیں بہادرآباد میں اتنی ساری چین بنی ہوئی ہے نا. جی. اب یہاں بھی اگر آپ کھانے بیٹھیں گے تو آپ کا درجن لوگ آ جائیں گے. ایسے ہی ہے, ان کو کہہ دیں یا سامنے دسترخوان لگاؤ سینا. جی وہ نہیں جائیں گے, تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا ان کو. تو یہ کام تھا ریاست کا. گدھا گری آپ جاؤ سعودی عرب میں تو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں. تو وہ کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے کیا؟ دبئی چلے جاؤ, آپ وہ فوراً گرفتار کر لیں گے. تو بھائی جو وہ کر لے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرے گرفتاری. بھائی دیکھیں نا, جزا سزا جب نہیں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کے بارے تو سنا ہے, باقاعدہ اس کی مافیا ہے, اس کے ٹھیکے ہیں. کہ بہادرآباد کا سگنل اس کے ہاتھ میں ہے, تو لیاقت کاری گوڑ کا سگنل اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو باقاعدہ فیس بنا ہوا ہے, اس میں پورے تھانے, پورے ادارے سب مصروف ہوتے ہیں. پانی کی بوتل لے تو وہ پانی کی بوتل بھی مانگ لیتے. اب پانی کا بندہ کیسے منع کرے؟ مطلب اس طرح کی سچویشن ہے. اچھا ایک مسئلہ شریف بتا دوں میں آپ کو.
ہمارے دین نے بتایا کہ علل اعلان کھانے سے اعراض کریں، اچھا، یہ مکروہ کہا. تو یہ جو ہم لوگ سڑکوں پہ کھاتے ہیں نا، تو خیر اس سے بھی اعراض کرنا چاہیے، انڈور کرنا چاہیے. آپ کو کہ آپ کے تو 10 طرح سڑکوں لگے ہوئے، تو بھائی ہمارے پاس تو جو اسباب ہیں جہاں اندر بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تو دونوں کام کر رہے ہیں نا، کھانا کھلانا بھی ہے اور کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کھانے والوں کے لیے پیسے چندہ جمع بھی کرنا ہے. جی. اب جس ادارے کو تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس روزانہ خوراک بانٹنی ہو، اللہ اکبر. تو وہ تو کچھ آپ کو دکھائے گا نا. تو اب اس کو آپ ریاکاری کہیں، دکھلاوا کہیں، نامنوت کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ طے ہو گیا کہ کراچی میں ایک شخص بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بھوک سے مر رہا ہوں. ہاں یہ تو حضرت بالکل. صبح 7 بجے سے ہمارے کھانے شروع ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے تک. الحمدللہ رات 2 بجے تک. 2 بجے تک. یہ الگ بات ہے کہ ہر سیکٹر میں 2 بجے جی. لیکن بنے ہوئے. اور پھر اس کے بعد کھانا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے روٹی بینک ہے. آپ کا کارڈ بنا ہوا، اس لیے کارڈ بنا ہوا، اس کے گھر سے وہ گھر لے جائے، بس بچوں کے ساتھ کھا لے وہ، سمجھے. اور اس کے علاوہ جو راشن کا ہے، ماہانہ کفالتیں ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں. پورے ایک ریاستی نظام میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ تمام اشیاء ہیں کہ جو ایک ریاست کی ضرورت ہے اسے لانے کی بات اللہ نے دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیلانی نے جب ایجوکیشن کے میدان میں قدم رکھا، دیکھیں تعلیم تو امپورٹنٹ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم اگر یہ بات کریں بھائی آئی ٹی میں سیلانی اس لیے آئی کیونکہ آئی ٹی کی ضرورت تھی، تو وہ تو ضرورت تو تھی، لیکن میں بیسکلی یہ پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ایسا نکتہ تھا جس نے آپ کو فوری طور پہ مجبور کیا کہ آپ آئی ٹی کے میدان میں قدم رکھیں؟ یعنی کوئی انسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایسا واقعہ ہوا، آپ نے کوئی رپورٹ پڑھ لی، یا ایسا کیا اچانک ہوا تھا کہ سیلانی، مطلب یہ میرے خیال سے فرسٹ این جی او تھی جس نے اتنا بڑا آئی ٹی کے میدان میں جو ہے نا وہ کارنامہ سر انجام دیا. تو اہمیت تو تھی، ضرورت تو تھی، لیکن وہ انسیڈنٹ کیا بنا تھا کہ آپ نے کہا نہیں اب یہ کام کرنا ہے؟ تو اس کے علاوہ اور کام نہیں سیلانی نے کیا؟ نہیں اور کام تو بہت کیے، لیکن میں اسپیسیفکلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہے نا اس میں کوئی حادثہ نہیں ہوا. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو حرص اللہ نے دی نا، تو اس حرص کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کو آگے کیسے لے جائے. وہ نقطۂ آغاز کیا تھا، کیسے خیال آیا؟ نہیں، خیال تو 2 سال تک چلتا رہا. اچھا، مسلسل ہمیں پن اپ کیا جاتا رہا. اچھا. ہمیں ہمارا مائنڈ میک اپ کیا جاتا رہا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کے 2 قدم اس کے قریب آ جاتی ہے. جی. پاکستان کا وہ ہیرو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ڈاکٹر قدیر خان ہیں، جی. اس طرح ہمارے سر ضیاء خان ہیں. اوکے. وہ ہیرو جس کو تقریباً 8 سال مسلسل 7 سے 8 سال تک دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے بل گیٹ کا، مائکروسافٹ، اس سے آپ ذرا آشنا ہوں گے. جی یقیناً. اس نے اس کو مسلسل 8 سال تک ایوارڈ دیا. اس آدمی کے گھر پر ہم ایسے بیٹھ گئے، میں تو نہیں بیٹھا، جیسے نہیں کوئی مطلب یہ نہیں کہ گھر کے باہر کوئی ڈیرا ڈال دیا. مجھے وہ لفظ بھی بولنے جی چاہتا لیکن میں نہیں بولا کہ اس سے بھی بڑھ کر وہ، اچھا کیونکہ اس کو منانا بڑا مشکل کام تھا. اچھا. اس نے ان کو یہ تھا کہ تم کھانا کھلانے والے آئی ٹی کیسے پڑھاؤ گے، لیکن وہ جذبہ صادق تھا جو کام آ گیا. اور آج ہم خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج کا اخبار اٹھائے آج کا، تو اس پہ لکھا ہے پاکستان کی 3 بلین ایکسپورٹ ہو گئی ہے آئی ٹی میں. تو جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو آدھا بلین بھی نہیں تھی. اگر 3 بلین ایکسپورٹ پاکستان کی آئی ٹی میں ہو گئی ہے تو آپ ریسرچ کریں گے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں سیلانی کا بہت بڑا حصہ ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. بے شک. میرا بچہ جو میرے پاس 1 روپیہ خرچ کیے بغیر پڑھ کر گیا ہے، آج وہ 5, 10, 15, 20 ہزار ڈالر مہینے کما رہا ہے، پاکستان آ رہا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. بس وہی بات کہوں گا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، پاکستان کو آگے لے جانا تھا. اچھا یہ بتاؤ آج تک کسی نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم 100 بلین ہر سال پاکستان کو دیں گے؟ ہم ہی نے لگایا ہے. اور آج 500 سے لگا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو. بھلے پاگل ہے ہم. پاگل آپ نے تو قرضہ اتارنے کی بھی بات کی تھی. یہ تو کہا نا کہ جی دیکھیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی یونیورسٹیز کے یا کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر کے ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایک لمیٹڈ جگہ پر. ہمارے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں.
पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिना स्टेडियम, हमने हैदराबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है नियाज स्टेडियम, हॉकी का क्या कहते हैं हॉकी क्लब पाकिस्तान के स्टेडियम यहाँ कराची में फैसलाबाद, हम सारे स्टेडियम में लिए। और फिर इसके बाद हमारे कामों को देखकर वक्त का वजीर सदर पाकिस्तान हमारा ज्वाइन हो गया। 5 साल तक हमने इनके साथ काम किया, जबरदस्त, अब गवर्नर साहब के साथ काम कर रहे हैं। जबरदस्त। तो ये कि ये कोई हादसा नहीं था, बस एक जज्बा सादिक है कि पाकिस्तान का कर्ज कोई उतारे न उतारे हम उतारेंगे इंशाल्लाह। यकीनन आपकी मसरूफियात बहुत है, तो उस हवाले से बस एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि सैलानी को लेकर आपका क्या विजन है नेक्स्ट 25 इयर्स की अगर मैं बात करूं क्या विजन है, नेक्स्ट 50 इयर्स की बात करूं मैं क्या विजन है, आप अपनी हयाती में सैलानी को कहाँ देखना चाहते हैं? और स्पेशली जो हम वर्ल्ड क्लास NGOs देखते हैं, टॉप 10 NGOs देखते हैं, तो उसके हवाले से आपका क्या प्लान है कि सैलानी उसमें कब आ सकता है, और आपकी हयाती में 25 या नेक्स्ट 50 इयर्स का क्या प्लान है? देखिए, जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्या बात है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे मुल्क का एक बच्चा बेतालीम न रहे, एक शख्स बेरोजगार न रहे, क्या बात है, एक शख्स बेछत न रहे, एक शख्स बे इलाज न रहे, वाह कोई बच्चा भूखा न सोए। वाह, ये 5 गोल हैं। वाह, बेतालीम न रहे, बे इलाज न रहे, बेरोजगार न रहे, बेघर न रहे और कोई भूखा न सोए। ये 5 गोल हैं। इस गोल की जो है ना सिर्फ बीज डाल रहा हूँ, फल खाने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं, फल खाने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं। आज जो आलीशान आप आम खा रहे हैं ना, जिन्होंने ये बीज बोया वो तो दुनिया में नहीं है। अगर वो यही नियत करके कहते कि हम ही फल खाएंगे ना, तो वो शायद आपको ये आम मिलते भी नहीं। मेरी तमन्ना फल खाने की नहीं है, मेरी तमन्ना वतन को ऊपर ले जाने की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी आखिरत को नुकसान न पहुंचे वो काम करना है। क्या बात है। अगर ये गोल किसी को लगता है कि सही है तो ठीक है, नहीं लगता तो इनकी मर्जी। ये मेरा गोल है, सही। और फल खाने की कोई तमन्ना नहीं है। और जब मेरी जिंदगी में क्या देखना चाहता हूँ, मैं जीतना नहीं चाहता, मेरा वतन जीत जाए बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सैलानी को उरूज और तरक्की अता फरमाए, और जितने भी इदारे हमारे काम कर रहे हैं और जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो। आखिरी बात कर दूं, जी ये वो खुश नसीब तरीन इदारा है जो मोंटेसरी से लेकर CA तक पढ़ा रहा है, और आज की तारीख में 600 के आसपास CA के बच्चे बच्चियां हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और यहाँ भी हमारी बात ख़त्म नहीं होती। जो CA कर चुके हैं और मिलियंस की तनख्वाहें ले रहे हैं, CA कॉर्नर जो इनका हेड क्वार्टर है, वहाँ से इनको तालीम जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, वो तालीम भी सैलानी दे रहे हैं। क्या बात। और उसके भी शायद 5 बैच निकाल चुका है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हज़रत आपको सलामत रखे और आपकी ज़ात को मज़ीद खैर फैलाने का और फैलने का ज़रिया बने आपकी ज़ात, और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको बरकत अता फरमाए, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को भी तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे, और आज का जो टेक अवे है जो हज़रत की गुफ्तगू से मैंने लिया, स्टार्ट में जैसे मैंने कहा था, जो कंक्लूजन था हज़रत की गुफ्तगू का कि इखलास और मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक़, और स्पेशली जो लास्ट हज़रत के जो जुमले थे कि जीतने की ख्वाहिश नहीं है और फल खाने की ख्वाहिश नहीं है, तो अल्लाह करे ऐसी ख्वाहिश हमें भी नसीब हो जाए कि हम अपने हिस्से का काम करने लग जाएं, अपने हिस्से की शमा जलाने लग जाएं, और अपने हिस्से के दिए जलाने पर हम फोकस करें। और इसी के साथ यही वतन आज़ादी यौम आज़ादी का पैगाम है हज़रत की तरफ से, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी डायरेक्शन पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान, किसी नए मौजू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।